السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اسٹیج پر تشریف فرما گرامی قدر حضرات علماء کرام، معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں اور عزیز بچوں، آپ حضرات دین کی نسبت پر اس دینی اصلاحی اور روحانی پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں۔ آپ کی یہاں آمد کا مقصد یہ ہے کہ کچھ دین کی اور اصلاح کی باتیں ہمارے کانوں میں پڑیں، جس سے ہماری دنیا بھی سدھر جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ آپ حضرات کا یہ جذبہ یقیناً قابل قدر ہے، اور ہر انسان کو ہمیشہ اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ انسان اگر یہ سوچ لے کہ میرا معاملہ تو بہت اچھا ہے، میرے اندر خوبیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، میرا سب کام ٹھیک ٹھاک ہے، تو وہیں سے اس کی ترقی رک جاتی ہے اور وہ غلط راہ پر چل پڑتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات یہاں اپنی اصلاح کے لیے حاضر ہوئے ہیں، قرآن مقدس کی نسبت پر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ نسبت اور یہ محبت بہت بڑی چیز ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس وقت ہمیں خاص طور سے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ فتنوں کے اس زمانے میں ہماری اصلاح کیسے ہو سکتی ہے۔ یہ مدرسے کا پروگرام ہے،
دینی پروگرام ہے، تعلیم اور قرآن مقدس کی نسبت پر یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے۔ آپ حضرات کو اس کی اہمیت کا احساس ہے، اور ان حالات میں یہ پروگرام ہو رہا ہے کہ ہر طرف فتنے ہیں، آزمائشیں ہیں، مسلمانوں پر بڑے سخت حالات ہیں، اور جب ہم اپنے ماحول پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر جو سب سے زیادہ حملہ ہو رہا ہے وہ ہمارے دین اور ایمان کے سلسلے میں ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے، ہمارے پاس سب سے قیمتی متاع اور سب سے قیمتی سرمایہ یہ ایمان کا سرمایہ ہے۔ یہ مدرسے، یہ دعوت و تبلیغ کی محنت، یہ خانقاہوں کی ریاضت، یہ علماء کرام کی کوششیں، اصلاحی مساعی، یہ سب در حقیقت اس لیے ہیں تاکہ ہمارے ایمان کی حفاظت ہو، ہمارے نسلوں کے دین اور ایمان اور اخلاق کی حفاظت ہو سکے۔ یہ مدرسے اسی لیے تو قائم ہوئے ہیں، اور پہلے ہی دن سے اپنے اس مشن کو اپنے سینے سے سنبھالے ہوئے ہیں۔ اس وقت بھی بڑے مسائل ہیں ایمان کے حوالے سے۔ ہمارے نوجوان بچوں کے دل اور دماغ میں اسلام کے خلاف جراثیم پیدا کیے جا رہے ہیں، بغاوت کے بیج بوئے جا رہے ہیں۔ بہت سی مرتبہ ہم یہ دیکھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، اس کو محسوس کرتے ہیں کہ دوسروں کے بہکاوے میں آ کر، دوسروں کے کلچر سے متاثر ہو کر، دوسروں کی تہذیب سے مرعوب ہو کر، ہمارے جوان بچے، ہماری جوان بچیاں جو ہمارا مستقبل ہیں، یہ اپنے دین اور ایمان کا سودا کرنے پر تل جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر ہمارے پاس، ہماری نسلوں کے پاس ایمان ہی نہیں رہا تو پھر یہ زندگی بیکار ہے۔ پھر آخر ہم کس منہ سے آخرت کا سفر کریں گے؟ قرآن کریم نے صاف کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ لوگو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ کی عظمت اپنے دل میں پیدا کرو۔ سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑا پاور اور سب سے زیادہ جو اتھارٹی ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ دنیا تمہارا کیا بگاڑ لے گی؟ دنیا کے بس میں کیا ہے؟ اللہ کی عظمت تمہارے دل میں ہو، اللہ کے حکموں کو پورا کرو۔ اگر اللہ کا خوف ہوگا تو تم تنہائی میں بھی، جب گھر کا دروازہ بند ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، وہاں کیمرے کی نگاہیں نہیں ہیں، لیکن تم اکیلے میں بھی اللہ کی خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچو گے، اس لیے کہ اللہ کی عظمت اور اللہ کا خوف تمہارے دل میں ہے۔ لیکن اگر اللہ کا خوف تمہارے دل میں نہیں ہوگا تو لاکھ قانون بن جائے، لاکھ پابندیاں عائد ہو جائیں، پھر بھی تم اللہ کی نافرمانی کرو گے۔ اس لیے گناہوں سے بچنے کا جو سب سے اہم ذریعہ ہے وہ دل میں اللہ کی عظمت اور اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت کا پیدا کرنا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کہہ رہا ہے، اللہ سے ڈرو، ڈر پیدا کرو اللہ کا جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اور آگے جو اصل بات مجھے بتانی ہے، قرآن کریم نے کہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا
इल्ला वअंतुम मुस्लिमून। देखो तुम्हें जब भी मरना हो एक बात अच्छी तरह ध्यान में रखो, जब भी मरना हो, जब भी तुम्हारी मौत आए, तुम्हें कभी भी इस्लाम के बगैर इस दुनिया से नहीं जाना। इस्लाम के साथ मरो, ईमान के साथ मरो। क्यों? इसलिए कि अगर ईमान नहीं है, दुनिया में लाख डोनेट किया है, दुनिया में बहुत नेकी के काम किए हैं, अस्पतालों की चैन कायम कर दी है, गरीबों की सेवा में अपनी जिंदगी बिता दी है, सब कुछ किया है, लेकिन अल्लाह का ज़ाब्ता ये है कि इन नेकियों का बदला हो सकता है तुम्हें दुनिया ही में दे दिया जाए, लेकिन अगर तुम्हारे पास ईमान नहीं है तो आखिरत में तुम्हें दहकती हुई जहन्नम की आग के हवाले किया जाएगा। तुम्हारी कोई नेकी, तुम्हारी कोई सेवा, तुम्हारी कोई खिदमत तुम्हें नहीं बचा सकेगी। ईमान बुनियाद है, बुनियाद। ईमान के बगैर आखिरत का वीजा, आखिरत का पासपोर्ट नहीं मिलेगा, फिर तो जहन्नमी की तरफ फरिश्ते ढकेल देंगे। इसलिए ईमान वालों से अल्लाह ने कहा इसका ख्याल रखो कि तुम्हारी मौत जब भी आए तुम ईमान के साथ इस दुनिया से जाओ, कलीमे तय्यबा के साथ जाओ, ईमान के साथ और अमल सालेह के साथ जाओ, अच्छे और सही अकीदे के साथ इस दुनिया से जाओ। इसकी तुम्हें फिक्र करनी चाहिए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईमान कितनी अहमियत की चीज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह फातिहा में भी ईमान और हिदायत का मुतालबा करने का हुक्म दिया, इसलिए कि अल्लाह के खजाने में सबसे कीमती दौलत ये ईमान की दौलत है, हिदायत की दौलत है। इसलिए ईमान वालों अल्लाह का शुक्र अदा करो। याद रखो, अगर एक मुसलमान के पास कुछ नहीं है, दो वक्त की रोटी के लिए वो तरसता है, अच्छे कपड़े उसके पास नहीं है, समाज में चाहे लोग उसे इज्जत और रिस्पेक्ट की निगाह से न देखते हो, लेकिन अगर उसके सीने में ईमान का चिराग है तो दुनिया का कीमती इंसान है। ये दुनिया किसी भी तरह गुजर जाएगी, उस ईमान की रोशनी की वजह से आखिरत की राहों की जो तारीकियां हैं वो तारीकियां खत्म होंगी और जन्नत में उसका इस्तेमाल होगा, इसलिए कि उसके सीने में ईमान की माया है। इसलिए इससे बढ़कर कोई दौलत नहीं। लेकिन इस वक्त इसी पे हमला हो रहा है और इसी को छीनने की कोशिश हो रही है। ये मदरसे इसीलिए तो कायम हुए थे, दावत और तबलीग की मेहनत उसी ईमान की हिफाजत के लिए तो है। आपको मालूम है ना कि सबसे पहले 1857 के बाद दारुल उलूम देवबंद कायम हुआ है। अरे दारुल देवबंद कायम हुआ मालूम है ना सबको? किन हालात में दारुल कायम हुआ था? उस वक्त अंग्रेजों ने इस मुल्क पर कब्जा कर लिया था। लाल किला पर अंग्रेजों का यूनियन जैक लहराने लगा था। लेकिन सवाल यह है कि अंग्रेज इस मुल्क पर कब्जा करने क्यों आए थे? उन्होंने इस देश पर अपना राज क्यों कायम किया? हमें बतलाया जाता है, स्कूल में हमारे बच्चों को ये सुनाया जाता है कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था, हिंदुस्तान के पास बेपनाह वसाइल थे, सोर्सेस थे, दौलत थी। बरतानिया और ये अंग्रेज उस दौलत को हथियाना चाह रहे थे, उन वसाइल को अपने कब्जे में करना चाह रहे थे, इस सोने की चिड़िया को लूटना चाह रहे थे। इसलिए उन्होंने इस देश पर अपना सत्ता कायम किया, यहाँ के लोगों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े। ये बात सच है, अंग्रेज इसलिए हिंदुस्तान में आए थे। लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये पूरा सच नहीं है, ये आधा सच है। पूरा सच ये है कि अंग्रेज इस मुल्क पर सिर्फ यहाँ की दौलत पर काबिज होने के लिए नहीं आए थे,
बल्कि इस पूरे देश को वो अपने मजहब, अपनी फिक्र, अपने कल्चर और ईसाइयत के रंग में रंग देना चाहते थे। उनका टारगेट ये था कि नौजवान नस्लों के सीनों से ईमान को खुर्ज दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, ये सिर्फ नाम के मुसलमान रह जाएं, लेकिन सही मानों में इनकी फिक्र वो हो जो हम चाहें, ये वो सोचें जो इनके जहन में हम डालें। ये पूरा मिशन लेकर आए थे। आप तारीख पढ़ लीजिए, जहां जहां अंग्रेजों की सत्ता कायम हो रही थी, वो साथ में पादरियों के पलटन उतार रहे हैं, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ यहां इख्तिदार पर काबिज होना नहीं था। पूरी प्लानिंग के साथ मुसलमानों के दीन और ईमान पर हमले हो रहे थे, मुनाजरे के चैलेंज हो रहे थे, उलमा को परेशान किया जा रहा था। खुद आगरा के कई मुस्लिम महल्ले, पूरे के पूरे महल्ले मुर्तद होकर ईसाई बन गए, इन अंग्रेजों की मेहनत की वजह से, इनके पादरियों की मेहनत की वजह से। इन हालात में ये हमारे उलमाए किराम थे, अल्लाह की करोड़ों रहमतें इनकी कब्रों पर नाजिल हो। इन्होंने हालात को समझा और ये मैदान में आए, ये समझ गए कि इस वक्त हम अपने हथियार से अंग्रेजों के बढ़ते कदम को नहीं रोक सकते, लेकिन कम से कम ये हमसे हमारे दीन को, हमारी तहजीब को, हमारे तशख्खुस को जो छीनना चाहते हैं, कम से कम हम उस महाज पे तो इनका मुकाबला कर सकते हैं। चुनांचे ये उलमाए किराम, ये अल्लाह के नेक बंदे सर जोड़ कर बैठे और इशारे गैबी पाकर इन्होंने देवबंद में दारुल उलूम की बुनियाद रखी। दारुल उलूम ने, चाहे दारुल उलूम के कायम होने के 100 साल के बाद तक भी अंग्रेज तकरीबन इस मुल्क पर काबिज रहे, 90 साल तक उनकी हुकूमत रही, 80 साल तक उनकी हुकूमत रही, लेकिन कम से कम वो इस मुल्क को जो ईसाइयत के रंग में रंगने का ख्वाब देख रहे थे, दारुल उलूम ने पहले ही दिन से, अपने क़याम के रोज़े अव्वल ही से इनकी राह में इन्हें कामयाब नहीं होने दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। दारुल उलूम के बाद जगह जगह मकातिब कायम हुए, मदारिस कायम हुए, और सबका मिशन ये था कि हमें अपनी नस्लों के दीन और ईमान की हिफाजत करना है। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में मस्जिदें मौजूद हैं, आपके चेहरों पर दाढ़ियां मौजूद हैं, आपके सरों पर टोपियां हैं, अमामे हैं, यहाँ दावत की मेहनत है, यहाँ ईमान की मेहनत है, कुरान करीम के इदारे हैं। ये सब दर हकीकत उन्हीं बुजुर्गों की मेहनतों का नतीजा है। अगर दारुल उलूम न होता तो ये मुल्क भी उन ईसाई और यूरोप के मुल्कों की तरह हो चुका होता। स्पेन पर हमने हुकूमत की है ना, मुसलमानों की हुकूमत 800 साल तक रही है, जैसे हिंदुस्तान पर हमारी हुकूमत रही है, लेकिन आज आप वहां चले जाएं, आपको कहीं से पता नहीं चलेगा कि कभी ये मुल्क हमारा था और कभी हम यहाँ के सुर्ख और सफेद के मालिक। लेकिन यहाँ अल्लाह के फजल से अल्लाह ने फजल फरमाया, यहाँ मदारिस की मेहनत शुरू हुई और इसके जरिए अल्लाह ने लोगों के ईमान की हिफाजत का सामान किया। बहुत से लोग अपनी फिक्र की वजह से अपने बच्चों को उन्होंने मदरसे के हवाले किया, लेकिन जो लोग मदरसों से दूर थे उन तक भी ईमान का चिराग पहुंचाना, ईमान की रोशनी पहुंचाना जरूरत इस बात की भी जरूरत थी। चुनांचे दारुल उलूम देवबंद के ही एक तालिब इल्म हजरत मौलाना इलियास साहब कांदलवी, वो शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, जो दारुल उलूम देवबंद के पहले तालिब इल्म भी हैं और सदरुल मुदर्रिसीन भी हैं, उनके पास पढ़ा करते थे। उन्होंने अपने शेख से जो एक टॉप ली थी और जो जज्बे दरू लिया था, उसका नतीजा था कि अल्लाह ने उनके जरिए दावत और तबलीग का इतना बड़ा काम किया और फिर बेतलब लोगों तक भी दीन की दावत और ईमान की दावत पहुंच गई। ये दावतें जितनी पहुंच रही हैं, ये सब दर हकीकत इन्हीं मदारिस का फैज़ है और इन्हीं बुजुर्गों का फैज़।
اس لیے یہ وقت بھی بڑا نازک وقت ہے، اور اس وقت میں بھی سب سے پہلے ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی ہے۔ زمانہ اتنا خراب آ گیا ہے کہ ایمان کو بہت ہی ہلکے میں لیا جاتا ہے۔ ہمارے نوجوان بچے، ہماری جوان بچیاں یہ کالجز میں جاتی ہیں، انہیں کچھ کورسز کرنے ہوتے ہیں، گھر میں دینی تعلیم کا انتظام نہیں ہوتا، ان کی تربیت صحیح نہیں ہوتی، یہ چند مہینوں میں باہر کے ماحول سے اتنی متاثر ہو جاتی ہیں کہ بہت سی مرتبہ بہت آسانی سے اپنے دین کا سودا کرنے پر راضی ہو جاتی ہیں، کسی کی محبت میں، کسی کے عشق میں مبتلا ہو کر کسی کے ساتھ بھی پھیرے لگانے کو تیار ہو جاتی ہیں۔ کیا فائدہ ایسی اولاد سے جو اولاد جہنم کا ایندھن بنے؟ اس لیے یاد رکھیے، اگر ہمارے بچوں کے پاس ایمان ہی نہیں رہا تو ہم اللہ کی نگاہ میں انتہائی بڑے مجرم ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمان کی بھی فکر کرنی ہے، اپنی نسلوں کے ایمان کی فکر کرنی ہے کہ کیسے ایک ایک بچے کا دین بچے، ایک ایک نوجوان کا دین بچے، ایک ایک بچی دین اور شریعت پر گامزن رہے۔ اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ گھر میں دین کا ماحول ہو، ہم اپنے آپ کی اصلاح کریں، ہم اپنے سماج کی اصلاح کریں، ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کریں۔ ایک اچھا معاشرہ ہوگا، ایک اچھا ماحول ہوگا تو وہاں جو پلیں گے بڑھیں گے وہ دین کے ماحول میں رہ کر دین کی اہمیت کو سمجھیں گے۔ اس لیے ایمانی فکر کے لیے ہمیں اپنا ماحول درست کرنا ہے، ہمیں اپنے بچوں کی فکر کرنی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے یہ بتلایا ہے کہ لوگوں تم اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنی نسلوں کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کی فکر کرو، ان سب کو جہنم سے بچانے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو کر ڈالو، اس لیے کہ جہنم کی آگ بہت سخت ہے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کی فکر کرنی ہے۔ یہ مدرسے اس لیے بھی ہیں، جگہ جگہ یہ مکاتب اس لیے قائم کیے گئے ہیں تاکہ ہمارے نسلوں کے دین کی، ایمان کی اور عقیدے کی حفاظت ہو سکے۔ ورنہ یاد رکھیے یہ بچے ہمارے پاس امانت ہیں، اگر یہ بچے بگڑ گئے، غلط راہ پر چل پڑے تو پھر ہم بھی مجرم سمجھے جائیں گے۔ بچوں کی تربیت اور بچوں کی تعلیم کا خیال ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری اسی وقت سے شروع ہو جاتی ہے جب ایک نوجوان نکاح کے قابل ہوتا ہے۔ اسی وقت سے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کی فکر کرے۔ کیا فکر کرنا ہے؟ شریعت میں اس کی رہنمائی کی گئی ہے کہ دیکھو اگر تمہیں نکاح کرنا ہے تو تم نکاح کے لیے دینداری کو معیار بناؤ، کسی ایسی لڑکی کو دلہن بنا کر اپنے گھر لاؤ جس کی نگاہیں نیچی ہوں، جس کی زبان قینچی کی طرح نہ چلتی ہو، جس میں حیا ہو، جس میں شرم ہو، جو بغیر پردے کے دوپٹہ اڑاتے ہوئے شاپنگ کے لیے نہ جاتی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم دیندار لڑکی کو اپنے گھر کی عزت بناؤ گے، بہو بناؤ گے، تو آئندہ اس کی کوکھ سے جو بچہ جنم لے گا وہ بچہ نیک ہوگا، وہ حضرت نانوتری بنے گا، وہ حضرت مدنی بنے گا۔ لیکن اگر تم ایسی لڑکی کو اپنے گھر میں بیوی بنا کر لاتے ہو جس میں دین کی کوئی تمیز نہیں، رات ہو دن ہو ہر وقت اس کی انگلیاں موبائل کے اسکرین پر ہوتی ہیں، وہ فلمیں دیکھتی ہے، وہ غلط تصویریں دیکھتی ہے، وہ غیبت کرتی ہے، وہ جھوٹ بولتی ہے اور وہ برے بات بولا کرتی ہے، تو آئندہ اس کی کوکھ سے جو بچہ جنم لے گا یاد رکھو وہ شیطان تو ہوتا ہے، عام طور سے اچھا انسان نہیں ہوتا۔ اس لیے پہلے ہی دن سے نوجوان کو پابند بنایا گیا ہے کہ تم آزاد نہیں ہو، جس سے آنکھیں چار ہوئی، جس کا حسن اچھا لگا اس کو دل دے بیٹھے اور اسے اپنے گھر میں لے آئے نہیں۔ فاظفر بذات الدین تربت یداک، دینداری کو بنیاد بناؤ، اخلاق کو بنیاد بناؤ، حیا کو بنیاد بناؤ۔ اگر دیندار لڑکی آئے گی تمہارے بچوں کی پرورش کرے گی، یہ بچے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گے۔
اسی وقت سے یہ ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جب نکاح کے بعد بچے کا آغاز ہوتا ہے، بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، تب بھی دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھے اخلاق کو اپنائیں، بری باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس کا اثر بچے پہ پڑتا ہے۔ پھر جب بچہ بولنے کے قابل ہو جائے، اسے کلمہ سکھلائیں، اسے دین کی موٹی موٹی باتیں بتائیں، اسے اخلاق سکھلائیں، قرآن کریم پڑھائیں۔ یاد رکھیے، اللہ نے ہمیں سورسز دے رکھے ہیں، وسائل دے رکھے ہیں۔ ہم لوگ شہر میں رہتے ہیں، یہاں انگلش میڈیم اسکول کی بھی کمی نہیں ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو کسی اچھے اسٹینڈرڈ کے انگلش میڈیم اسکول میں اس کا ایڈمیشن کرا دیا، اسے ہم ڈاکٹر بنا رہے ہیں، اسے ہم انجینئر بنا رہے ہیں، لیکن ہم نے اسے اخلاق نہیں سکھلایا۔ ہم نے اسے مرنے کے بعد ہم سے کیا سوالات ہوں گے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، تو ہم نے بچے کی حق تلفی کی ہے۔ ایسی اولاد کس کام کی ہے؟ یاد رکھیے، اگر ہم نے اولاد کو دینداری ہی نہیں سکھلائی، مرنے کے بعد والی زندگی کے بارے میں ہی نہیں بتلایا، اولاد نے بڑا عہدہ حاصل کر لیا اور خوب اچھی کمائی بھی شروع کر دی، لیکن آپ ذرا خود ہی سوچئے، ٹھنڈے دل سے، آپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے، لیکن آپ کے لاڈلے کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ابا کی نماز جنازہ میں کون سی دعا پڑھنی، اس لیے کہ ہم نے اسے کبھی مکتب میں بھیجا ہی نہیں، ہم نے اسے کبھی دین سکھلایا ہی نہیں، اسے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ابا کو قبر میں کیسے اتارنا ہے، کون سی دعا پڑھنی ہے، مرنے کے بعد اللہ سے کیا کہہ کر اللہ کے سامنے اپنے والد کی مغفرت کے لیے درخواست کرنی ہے، اسے کچھ پتہ نہیں۔ ہم نے اپنی پوری زندگی تباہ کر دی۔ ایسی اولاد سے کیا فائدہ جو صحیح سے ہماری نماز جنازہ بھی نہ پڑھ سکے؟ یہ وبال ہے یہ اولاد۔ اس لیے لوگوں اپنی اولاد کے سلسلے میں حساسیت برتو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اپنے بچوں کو انگلش نہ پڑھائیں، ہم اپنے بچوں کو سائنس نہ پڑھائیں، نہیں، اس کی ضرورت ہے، کیونکہ جس طرح ہماری قوم کو اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اچھے لائرز کی ضرورت ہے، اچھے انجینئرز کی ضرورت ہے، اچھے ڈگری ہولڈرز کی ضرورت ہے، اسی طرح ہماری قوم کو، جس طرح ہمارے قوم کو اچھے حافظوں اور قاریوں کی ضرورت ہے، اسی طرح ایسے ڈگری والوں کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن ہم اپنے بچے کو کچھ بھی پڑھائیں، کچھ بھی بنائیں، اس کے دل اور دماغ میں یہ بات بٹھا دیں کہ وہ پہلے اور آخری نمبر پر صرف اور صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ یہ ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو دیندار بنانا ہے، ورنہ ہوتا کیا ہے، ہم لوگ خود دیکھتے ہیں، اگر چھوٹی عمر میں، کچی عمر میں بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہوتی، انہیں اخلاق نہیں سکھلائے جاتے، تو آج کل بگڑنے کے اتنے مواقع ہیں کہ یہ بچے کچی عمر میں ہی ہمارے ہاتھوں سے پھسل جاتے ہیں، غلط راہ پر چل پڑتے ہیں، ماں باپ کے لیے، خاندان کے لیے پریشانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہوں گے اس وقت ہمارے معاشرے اور سماج کا کیا حال ہے، ہمارے بچے ابھی پوری طرح جوان بھی نہیں ہوتے کہ اگر ماں باپ کی تربیت نہیں ہوتی ہے تو تھوڑے ہی دنوں کے بعد یہ گٹکا کھانے لگتے ہیں، یہ تمباکو استعمال کرتے ہیں، کوئی سگریٹ پی رہا ہوتا ہے، بلکہ بہت سے مسلم نوجوان، ہمارے سماج کے نوجوان یہ نشہ کرتے ہیں، یہ جوا کھیلتے ہیں، یہ سٹے بازی کرتے ہیں، یہ سب ماں باپ کی غفلت کی وجہ سے اور ہمارے ماحول میں جو گناہوں کا ایک اثر اور دبدبہ قائم ہو گیا ہے، یہ اس کی وجہ سے۔
پھر جب وہ نشہ شروع کر دیتے ہیں پھر یہ کسی بھی طرح قابو میں نہیں آتے، کیونکہ نشہ آپ کو معلوم ہے حدیث پاک میں ہے الخمر جماع الاثم، یاد رکھو شراب یہ گناہوں کی جڑ ہے، جڑ۔ اگر کسی کو نشے کی لت لگ جاتی ہے تو پھر اس کے لیے اس سے باز آنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ گناہوں کی جڑ اس لیے ہے، حدیث پاک میں وضاحت ہے کہ ایک آدمی جب پینا شروع کر دیتا ہے، شراب پیتا ہے، تو پھر اس پینے کے بعد وہ دنیا کا بڑا سے بڑا پاپ کر سکتا ہے، کسی کا مرڈر بھی کر سکتا ہے، کسی کے ساتھ زنا اور بدکاری بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ گناہوں کی جڑ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی نسلوں کو اور اپنے بچوں کو بچاؤ، یہ بہت ضروری ہے۔ حدیث پاک میں ایک حدیث ہے، اس میں بتلایا گیا ہے کہ کیسے یہ جو شراب ہے یہ گناہوں کی جڑ کیسے۔ ایک پچھلی امت کے نوجوان کا قصہ ہے، نیک آدمی، اللہ سے ڈرنے والا، نماز اور عبادت کا پابند، اس زمانے کی ایک فاحشہ عورت جو سینکڑوں میں ایک تھی، بڑی خوبصورت تھی، اس پر فریفتہ ہو گئی اور اس نے اسے اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش کی۔ کئی مرتبہ اس نے دعوت دی لیکن وہ اللہ سے ڈرتا تھا، اس نے ضرورت نہیں بھی رہنے دو، اشاروں کو بھی سمجھا کرو، اس نے اپنے آپ کو بچایا کہ نہیں میں گناہ کا کام نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ کسی ضرورت سے دھوکہ دے کر اس نے اس نوجوان کو اپنے گھر بلا لیا۔ یہ سیدھا سادہ نوجوان حسین عورتوں کے ایج پیس سے اتنا واقف نہیں تھا، یہ بیچارہ پھنس گیا۔ گھر جا کر اس نے گھر کے سارے دروازے بند کر دیے اور کہا کہ میں جس گناہ کی دعوت دے رہی تھی آؤ اس گناہ کو کرو۔ وہ رونے لگا، گڑگڑانے لگا کہ نہیں مجھے اس آزمائش میں مت ڈالو، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، میں اتنا بڑا گناہ نہیں کر سکتا۔ وہ بہت تیز عورت تھی، اس نے کہا ٹھیک ہے، تمہارے سامنے 3 آپشن ہے، تمہیں ان میں سے کسی ایک پر تو عمل کرنا ہی ہوگا۔ پہلا آپشن تو یہی ہے کہ جو میں کہہ رہی ہوں میرے مطلب اور میری مرضی کے مطابق اس کام کو کر ڈالو۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ یہ 6-7 سال کا چھوٹا بچہ ہے، یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، یہ تلوار رکھی ہوئی ہے، اٹھاؤ اور اس تلوار سے اس کی گردن اڑا دو۔ تیسرا آپشن یہ ہے کہ سراہی میں اور جگ میں شراب ہے، اس شراب کو گلاس میں انڈیلو اور اسے پی لو۔ ان 3 کاموں میں سے ایک کام تو تم کو کرنا ہی پڑے گا۔ اب وہ بیچارہ پھنس گیا تھا، پریشان ہو گیا، سوچنے لگا کہ میں کیا کروں۔ اس نے غور کیا تو اس نے کہا کہ یہ مجھے زنا اور بدکاری کی دعوت دے رہی ہے، میں یہ کام تو نہیں کر سکتا۔ اس کا فرسٹ آپشن یہی تھا نا کہ تم میرے ساتھ اپنا منہ کالا کرو۔ اس نے کہا کہ نہیں میں یہ کام تو نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زنا اور بدکاری یہ تو بہت بڑا پاپ ہے، پاپ۔ اگر اسلامی حکومت ہو تو ایسے بدکار کو اس دھرتی پر زندہ رہنے کا ادھیکار نہیں دیا جاتا۔ ایسے لوگ سماج کے لیے ناسور ہیں، انہیں مجمع عام میں ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ سماج کو ان کی آلائشیوں سے، ان کی گندگیوں سے بچایا جا سکے۔ حدیث پاک میں ہے جب آدمی زنا کرتا ہے تو اللہ اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ اس کے سینے سے ایمان کو چھین لیا جاتا ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے اس وقت زنا کے وقت۔ اس لیے زنا یہ تو بہت بڑا پاپ ہے۔ الزنا دین
یاد رکھو زنا ایک قرض ہے. اگر کسی نوجوان نے کسی کی ماں کے ساتھ، کسی کی بہن کے ساتھ، کسی کی بیٹی کے ساتھ اپنا منہ کالا کیا ہے، اس کی عزت سے کھلواڑ کیا ہے، تو اسے مطمئن نہیں رہنا چاہیے. سماج کا کوئی دوسرا نوجوان اٹھے گا اور وہ بھی اس کی بہن کے ساتھ اور وہ بھی اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرے گا. اس لیے کیا زنا دین، زنا تو ایک قرض ہے، یہ قرض کوئی نہ کوئی تو اتارے گا ہی. اس لیے وہ ہل گیا، پریشان ہو گیا کہ میں زنا کی طرف کیسے جا سکتا ہوں. شریعت میں تو زنا کی طرف جانے والے سارے راستوں کو بینڈ کر دیا گیا. نہیں، اپنی نگاہ نیچی رکھو. تمہیں بازار جانا ضروری ہے، اب بھی اپنی نگاہ نیچی رکھو. لڑکیاں پردہ نہیں کرتی، لیکن تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے. تمہیں اپنی نگاہ نیچی رکھنی ہے. اس کے فضائل بیان کیے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ آغاز یہی سے ہوتا ہے. پہلے نگاہ پڑتی ہے اور پھر کسی کی محبت دل میں آتی ہے، اور وہی محبت آہستہ آہستہ ہوس کی طرف اور شیطانی حرکات کی طرف چلی جاتی ہے. پہلے ہی نمبر پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، نوجوان تم اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو، اپنی نگاہ نیچی کر لو. اگر اچانک نظر پڑ جائے، چلو پہلی نگاہ معاف ہے، دوسری نگاہ کی تمہیں اجازت نہیں ہے. اس کے فضائل بھی بیان کیے گئے کہ دیکھو، اگر ایک آدمی اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو اس سے اللہ اس دنیا میں بھی بہت نوازتے ہیں. اس کا آپ تجربہ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں. ہمارے نوجوان، ایک ہمارا جوان جماعت میں گیا. اس شیخ کا کیا نام ہے؟ یہ جو ٹوپی والے ہیں، کیا نام ہے؟ حفیظ اللہ. شادی ہو گئی؟ نہیں ہوئی ابھی. یہ حفیظ اللہ ہے مثلا، جوان ہیں یہ، ان کے بھی جذبات ہیں. یہ جماعت میں گئے یا مدرسے میں ہی ہیں. انہوں نے 2 رکعت پڑھنے کے لیے اللہ اکبر کہا، مصلی پہ کھڑے ہو گئے. ان 2 رکعتوں میں بڑا مزہ آیا، بڑا لطف آیا. آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے جیسے اللہ کے قدموں میں اپنا سر رکھ رکھا ہے. اللہ نے نماز کو قبول کر لیا ہے. اب یہ حفیظ اللہ پریشان ہے کہ میں تو 10 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، آج تک ایسی نماز مجھے کبھی نصیب نہیں ہوئی. نماز میں مجھے کبھی اتنا رونا نہیں آیا، اتنا مزہ اور اتنا لطف نہیں آیا. آخر کیا وجہ ہے؟ اصل میں حفیظ اللہ کو یاد نہیں آتا. یہ حفیظ اللہ 2 دن پہلے ڈاسنا مارکیٹ سے گزر رہے تھے. وہیں پر ان کی نظر پڑ گئی تھی کسی بے پردہ خوبصورت لڑکی پر. جی بہت چاہا دیکھتے رہو، لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ نہیں، یہ بھی کسی کی عزت ہے، یہ بھی کسی کی بہن ہے، یہ بھی کسی کی بیٹی ہے. اگر میں اسے گھور کے دیکھوں گا تو کل کو کوئی میری بہن کو بھی دیکھ سکتا ہے، کبھی میری بیٹی بھی اس بازار سے کسی ضرورت کی وجہ سے گزر سکتی ہے. اس لیے اللہ کے خوف کی وجہ سے حفیظ اللہ نے اپنی نگاہ نیچی کر لی کہ نہیں، میں نہیں دیکھوں گا، میں شیطان کے تقاضوں کو پورا نہیں کروں گا. یہ حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ اپنی نگاہ نیچے جھکا لیتا ہے، اللہ اس کو عبادت کی لذت عطا کرتے ہیں. 2 دن پہلے حفیظ اللہ نے جو نگاہ نیچی کر لی تھی، اسی کا انعام ہے کہ اللہ نے آج نماز میں اتنا مزہ اور اتنا لطف عطا کر دیا، لیکن ان کو احساس اور پتہ تک نہیں چلا. اس لیے نوجوانوں دیکھو، صرف گناہوں میں مزہ نہیں ہے، گناہ چھوڑ کے دیکھو اللہ نے طاعت میں، بندگی میں کتنا مزہ رکھا ہے. زندگی کا لطف اٹھاؤ.
یہ مت سمجھو کہ رات بھر موبائل پر میچ دیکھتے رہو، فلمیں دیکھتے رہو، گانے سنتے رہو تو بڑا مزہ آتا ہے. نہیں، کبھی اسے چھوڑ دو، جلدی سو جاؤ. صرف سونے میں بھی مزہ نہیں ہے. رات کے آخری پہر میں اٹھو، پوری دنیا سو رہی ہے، 3:30 بجے 4 بجے آج کل 5 بجے بھی اٹھ جاؤ، مصلی بچھاؤ، اللہ کے سامنے رو، مانگو، گڑگڑاؤ، آنسو بہاؤ. دیکھو اس جاگنے میں کتنا مزہ ہے، صرف سونے میں مزہ نہیں ہے. اس لیے طاعت کی راہ کو اپناؤ. بہرحال شریعت نے زنا کی طرف جانے والے جتنے راستے ہیں سارے راستوں کو بین کر دیا، نگاہ نیچی رکھی. اس لیے وہ تھرا گیا کہ میں یہ کام تو نہیں کر سکتا، یہ آپشن میں اختیار نہیں کر سکتا. اس نے کہا یہ تو مجھ سے نہیں ہوگا. دوسرا آپشن کیا تھا حفیظ اللہ؟ بچے کو قتل کر دو. اس کا مطلب توجہ سے سن رہے ہو ماشاءاللہ. وہ سوچنے لگا کہ بچے کو، ایک معصوم سا بچہ ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں اسے قتل بھی کیسے کر سکتا ہوں؟ کسی کا قتل، ایک آدمی کا قتل، پوری انسانیت کا قتل. من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم. جو آدمی جان بوجھ کر کسی کو قتل کرتا ہے، کسی کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین کرتا ہے، اس کی سزا جہنم ہے جس میں اسے ہمیشہ رہنا پڑے گا. قتل کی بات ہے، کسی کو تھوڑی سی تکلیف پہنچانا، شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی ہے. آپ اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ روڈ پہ ڈال دیں، گھر کا پانی سڑک پہ بہا دیں جس سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہو، شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی ہے، تو قتل کی اجازت کہاں سے ہوگی؟ جو لوگ کسی کا قتل کرتے ہیں وہ اپنی دنیا بھی تباہ کرتے ہیں اور آخرت کو بھی برباد کر دیتے ہیں. وہ اللہ کی نگاہ میں بہت ملعون ہے. اس لیے قتل یہ تو بہت بڑا پاپ ہے، میں اس کے قریب کیسے جا سکتا ہوں؟ وہ ڈر گیا اور کہا کہ میں یہ بھی نہیں کر سکتا. تیسرا آپشن کیا تھا؟ اس نے سوچا کہ ہے تو شراب پینا بھی گناہ، لیکن اب کوئی راستہ نہیں بچا ہے، تو میں یہ کرتا ہوں کہ تھوڑی سی پی لیتا ہوں، بعد میں توبہ اور استغفار کر لوں گا. اس لیے اس نے کہا ٹھیک ہے میں پی لیتا ہوں. اس نے انڈیل کر گلاس میں اسے شراب دی، شراب کو اپنے ہونٹ کے قریب لے گیا اور 2-4 گھونٹ جب اس نے اندر اتارے تو اسے مزہ آیا. اس نے 2-4 گھونٹ اور پی لیا. جیسے ہی شراب اس کے حلق کے راستے سے اس کی آنتوں تک پہنچی، اس کے اندر کا شیطان جاگ اٹھا. اب وہ انسان نہیں، حیوان رہ گیا. نشے میں وہ اپنے آپ سے بھی غافل ہو گیا، اسے کچھ پتا نہیں کہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے. شراب کا جب نشہ اور اس کا خمار آیا تو سب سے پہلے اس نشے میں اس نے خود ہی اس فاحشہ عورت کی طرف ہاتھ بڑھا کر اس سے اپنے قریب کیا اور اس کے ساتھ وہ گناہ کر ڈالا جس گناہ سے اپنے آپ کو بچا رہا تھا. پھر اس گناہ کو کرنے کے بعد اس کے دماغ کی لائٹ جلی کہ یہ میں نے کیا کیا، یہ تو بہت بڑا پاپ ہوا. اور دنیا چاہے نہیں دیکھ رہی ہے لیکن یہ چھوٹا بچہ بھی باہر جا کر یہ تو کہہ سکتا ہے، یہ تو بھانڈا پھوڑ دے گا. اس تصور کے آتے ہی اس نے تلوار اٹھائی اور تلوار اٹھا کر اس کی گردن اس کے تن سے جڑا. اس لیے کہا گیا الخمر جمع کہ شراب یہ گناہوں کی جڑ ہے. آدمی شراب پی لے تو پھر دنیا کا کوئی بھی پاپ وہ کر سکتا ہے. اس لیے لوگوں شراب کے قریب بھی مت بھٹکو. اور یاد رکھو شراب کا مطلب کیا ہے. شراب کا مطلب چاہے ہم اسے بیئر کہیں، چاہے ہم اسے شراب کہیں، چاہے وہ کیپسول کی شکل میں ہو یا لیکوڈ شکل میں ہو، چاہے انجیکشن کے ذریعے اس کا اثر ہم اپنے جسم
قسموں تک پہنچائیں. اگر اس کی وجہ سے نشہ ہے تو وہ شراب ہے, وہ حرام ہے, اسلام کے خلاف بغاوت ہے اور شریعت میں اس کی بالکل اجازت ہے. لیکن اب گاؤں دیہات میں, محلوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان بھی اس کی طرف جا رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ پھر ہمارے معاشرے اور سماج کا جو حال ہوگا وہ حال ہم سے اور آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے. شراب سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ جوا کھیلتے ہیں, شارٹ کٹ راستے سے اڈانی اور امبانی بننا چاہتے ہیں. یاد رکھیے, دولت کمانا اور اس کی فکر کرنا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. صحیح نیت سے, صحیح نہج پر, صحیح طریقے سے آدمی بزنس کرے, تجارت کرے, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, انبیاء کی سنت ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ لوگ دوسروں پر بوجھ بننے کے بجائے وہ اپنے بوجھ کو اٹھائیں اور اس میں اپنے کام کو انجام دیں. لیکن اس کے لیے جو طریقہ جائز ہے اسی طریقے کو اپنانا ہے. ہم اس کے لیے لاٹری خرید کر, ہم اس کے لیے جوا کھیل کر, ہم اس کے ذریعے سٹے بازی کر کے اگر مالدار بننا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے غضب اور اللہ کی طرف سے لعنت کے مستحق ہیں. بالکل منع ہے. قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس. ایمان والو یاد رکھو, یہ شراب, یہ جوا, یہ فال کے تیر, یہ سب کیا, یہ سب گندی چیزیں ہیں. ان سے بچو تبھی تمہیں کامیابی مل سکے. لیکن ہمارے سماج میں یہ سب چیزیں دھڑلے سے عام ہو رہی ہیں. تو ہمیں اپنے بچوں کی فکر کرنی ہے. ہمیں اپنے بچوں کے لیے ایسا ماحول بنانا ہے کہ وہ ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں. سبھی حضرات فکر کریں گے نا انشاءاللہ. بھائی سب کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو نیک بنانے کی. سب چاہتے ہیں نا اپنے بچوں کو نیک بنائیں؟ بھائی کون نہیں چاہتے؟ سب چاہتے ہیں نا بچوں کو نیک بنائیں. جو پیچھے بیٹھے ہوں گے وہ بھی یہی چاہتے ہوں گے. اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے ایک نسخہ بتایا. اس نسخے کو میں بتا کر اپنی بات ختم کروں گا کیونکہ اب میرا وقت بھی قریب الختم ہے. تو وہ نسخہ بتا دیا جائے نا آپ حضرات کو. بھائی سن رہے ہیں آپ حضرات توجہ سے؟ آگے تو مدرسے کے طلباء ہی زیادہ نظر آ رہے ہیں, پیچھے جن کو سننا چاہیے وہ پتہ نہیں کتنی توجہ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں. اپنے بچوں کو اگر نیک بنانا ہے تو اس کے لیے 2 کام کرنے ہیں. کتنے کام کرنے ہیں؟ 2 کام کرنا. صرف یہ نہیں کہ ہم یہاں سے تقریر سن کے چلے جائیں. یہ لائٹنگ, یہ لاکھوں روپے کا جو خرچ ہے وہ صرف اس لیے نہیں ہے. یہاں کہ آپ آئے اور آپ نے چندہ دے دیا, یہ بھی اللہ کی توفیق ہے, آپ حضرات کو مبارک ہو. لیکن صرف یہاں دینے کے لیے نہیں آئے, آپ یہاں سے کچھ لے کر جائیے جس سے زندگی کا رخ صحیح ہو جائے, آپ کے نسلوں کے دین اور ایمان کی حفاظت ہو جائے. کچھ نسخے تو یہاں سے لے کر جائیے. تو اگر ہمیں اپنے بچوں کو نیک بنانا ہے تو اس کے لیے 2 کام کرنا ہے. اللہ والوں نے, بزرگوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں پہلا نسخہ یہ بتلایا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ نیک بنے تو اس کی فکر کریں کہ اس کے پیٹ میں کوئی بھی حرام غذا نہ جائے. اس کے پیٹ میں جانے والا لقمہ حلال ہو, پاکیزہ ہو, صاف ستھرا ہو, اس میں کوئی شک نہ ہو, کوئی شبہ نہ ہو. یاد رکھیے, اگر ہم نے اس کا خیال نہیں رکھا, اگر ہمارے بچوں کی پرورش حرام مال سے ہوتی ہے, شبہ والے مال سے ہوتی ہے, سود کے پیسوں سے ہوتی ہے, فکس ڈپوزٹ جو ہم نے کروا رکھا ہے اس رقم سے اگر ہمارے بچوں کا خون بنتا ہے, ان کی نشو و نما ہوتی ہے, تو وہ جہنم کا ایندھن تو بن سکتے ہیں, ہماری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتی. اس لیے بہت زیادہ فکر اور توجہ کی بات ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ چیک کرنا ہے کہ ہماری انکم کے سورسز کیا ہیں. چاہے ہم کم کھائیں گے, چاہے ہم روکھا سوکھا ہی کھائیں گے, لیکن حلال کھائیں گے. اور اگر ہم اس کی فکر کریں گے تو اللہ ہمیں حلال طریقے سے حلال اور پاکیزہ روزی عطا کر دے گا. اللہ نے روزی کی ذمہ داری لے رکھی ہے اور اس کے لیے اللہ نے راستے بتلائے ہیں. اب انسان کے اوپر ہے, اگر غلط راستہ اختیار کرے گا تو غلط روزی اس کو ملے گی, صحیح راستہ اختیار کرے گا اللہ اسے حلال روزی عطا کرے گا. اس لیے اس کی فکر کی ضرورت ہے. کہیں ایسا تو نہیں
کہ ہمارے گھر میں جو پیسہ آ رہا ہے یہ سود کا پیسہ ہے، ہم نے بینک سے بلا وجہ لون لے رکھا ہے، ہم نے انشورنس کی غلط قسم کی پالیسیاں کروا رکھی ہے، اور اسی پیسے سے ہماری پرورش ہو رہی ہے، ہمارے بچوں کی پرورش ہو رہی ہے۔ مجھے یہاں کی صورتحال معلوم نہیں، لیکن کئی جگہ کے بارے میں یہ رپورٹیں آ رہی ہیں کہ وہاں کچھ ایسی کمپنیاں ہیں جو سود پہ لون دیتی ہیں، قرضے دیتی ہیں۔ ان کمپنیوں کے نمائندے ہماری ماں اور بہنوں کے پاس جاتے ہیں، مردوں کے نام پر نہیں، اور صرف ان عورتوں کے نام پر سودی قرضے دیتی ہیں، اور یہ عورتیں بھی دھڑلے سے ان قرضوں کو لے رہی ہیں، اور مرد بھی اس کو دیکھ کر برداشت کر رہے ہیں، اور اس طرح یہ سود کی رقم، یہ حرام رقم، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی چیز یہ ہمارے بیڈ روم تک پہنچ رہی ہے۔ اتنے افسوس کی بات ہے۔ یاد رکھیے، سود یہ حرام ہے، شریعت کے خلاف بغاوت ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے کاروبار کو، بزنس کی اجازت دی ہے، بزنس کو حلال کیا ہے، اللہ نے سود کو بالکل بین کر دیا ہے، حرام کر دیا ہے، اور اس کی شریعت میں اجازت نہیں۔ اس لیے ہمیں اس پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے گھر میں سود کی رقم نہ آئے، شبہ والی رقم نہ آئے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ غلط طریقے سے مال ہمارے پاس آ رہا ہے اور ہم اسے خرچ کر رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کا مفاد اسی میں سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کی وجہ سے یہ بچے آپ کے بچے نہیں رہیں گے، ان کے اندر اطاعت کا جذبہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کی بہت زیادہ فکر کی ضرورت ہے۔ ایسے اس کی بھی فکر کی ضرورت ہے کہ ہمارے گھر میں جو رقم آئے، جو بھی مال آئے، اس میں یہ مال کسی کا دل دکھا کر حاصل نہ کیا گیا، کسی کا حق مار کر حاصل نہ کیا گیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے دادا کا جب انتقال ہوا تو ہمارے ابا نے اور چچا نے مل کر سب آپس میں بٹوارا کر لیا، نہ کھیت میں سے ہماری پھوپھیوں کو دیا، نہ دکان میں سے، نہ بینک بیلنس میں سے ان کو کچھ دیا، اور آج تک پورا مال ہمارے گھر میں آ رہا ہے، ہمارے چچا کے گھر میں جا رہا ہے۔ اس کے استعمال کی تو اجازت نہیں ہے نا۔ یہ آپ کسی کا حق مار کر کیسے کھا سکتے ہیں؟ آپ یہ کہیں کہ یہ تو بہنیں ہیں، بہنیں صرف اس دنیا میں محبت کا اظہار کرتی ہیں، کل جب اللہ پاک انصاف کی کرسی پر ہوں گے تو یہ بہنیں ہمارے خلاف مقدمہ دائر کریں گی کہ یہ ہیں ہمارے ظالم بھائی جنہوں نے دنیا میں ہمارا حق نہیں دیا، آج ہمیں ہمارا حق چاہیے، تو اس وقت ہم کیا کریں گے؟ اس لیے لوگوں، اس دن کے آنے سے پہلے ہر ایک کا حق ادا کر دو، اپنی بہنوں کو بلاؤ، اپنی پھوپھیوں کو بلاؤ۔ یہاں علماء کرام بیٹھے ہیں، مفتی عبد الرحیم صاحب آپ کے پاس موجود ہیں، آپ ان کے پاس جائیں۔ آپ یہ بہانہ نہیں بنا سکتے کہ 7 پشتوں سے ہمارے خاندان میں میراث کی تقسیم ہی نہیں ہوئی ہے، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اس کی فکر آپ کو نہیں کرنی ہے۔ یہ علماء کا کام ہے، مدرسے کے لوگوں کا کام ہے۔ یہ آپ سے کوئی فیس نہیں لیں گے اور کوئی چارج نہیں کریں گے، یہ آپ کے سارے مسئلے حل کر کے آپ کو بتلائیں گے کہ فلاں کا اتنا حق ہے، فلاں کا اتنا حق ہے، تاکہ آپ کے گردن کو جہنم کی آگ سے بچایا جا سکے۔ اس لیے زندگی کی پہلی فرصت میں اس کام کو کر لو۔ آپ نے حج کر لیا، عمرہ کر لیا، مبارک ہو۔ مدرسے میں اچھا خاصا چندہ دے دیا، مبارک ہو۔ نماز پڑھتے ہیں، مبارک ہو۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، مبارک ہو۔ لیکن یاد رکھیے، یہ حج، یہ عمرے، آپ نے جو اپنی پھوپھیوں کا حق ادا نہیں کیا ہے، یہ حج اور عمرے ان گناہوں سے ہماری جان نہیں بچا سکتی۔ اس لیے لوگوں، آخری وقت آنے سے پہلے ادا کر دو۔ یہ ہمارے گلے کی ہڈی بنے گی، یہ دولت ہمارے ساتھ نہیں جائے گی۔ ہمارے پیر قبر میں پہنچ چکے ہیں، ہماری داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں، یہ دولت کو ہم اپنے ساتھ نہیں لے جائیں گے، لیکن قبر میں ہمارے لیے یہی دولت وبال جان بن جائے گی۔ ہماری آنکھ بند ہوگی، اس دولت پر کسی اور کا قبضہ ہو جائے گا۔ اس دولت کی کیا حیثیت ہے؟ شریعت
شریعت کا مسئلہ آپ مفتی صاحب سے پوچھ لیجئے. شریعت نے کہا ہے کہ آپ چاہے ارب پتی ہوں, آپ چاہے لکھ پتی ہوں, آپ نے بہت ساری دولت چھوڑی ہے, لیکن آپ کی آنکھ بند ہونے کے بعد آپ کو اس میں سے آپ کے لیے صرف اتنے استعمال کی اجازت ہے جس سے آپ کے لیے کفن دفن کا انتظام ہو سکے. اس سے زیادہ آپ کا اس پر کوئی حق نہیں ہے. اس دولت پر تو کسی اور کا نام لکھا جا چکا ہے, کوئی اور اس کا مالک بن چکا ہے. آپ کو صرف اس سے اتنا ملے گا کہ آپ کے لیے کفن کے کپڑے کا انتظام ہو سکے, اور ہم اسی دولت کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں. اس لیے اپنے دل میں درد پیدا کیجیے, اللہ کا خوف پیدا کیجیے. آخری گھڑی کے آنے سے پہلے سب کا حق ادا کیجیے. کسی کا قرض لے رکھا ہے, اس کے قرض کی ادائیگی کیجیے. قرض اتنی بری بلا ہے. حدیث پاک میں اللہ رب العزت شہید کو بہت اونچا مقام عطا کرتے ہیں. اتنا اونچا مقام کہ حدیث میں اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کا اعلان کرتے ہیں. لیکن اگر اس کی گردن پر کسی کا قرض ہوتا ہے تو شہادت کے باوجود اس کی مغفرت کا فیصلہ نہیں ہوتا کہ نہیں, پہلے حق والے کے حق کی ادائیگی ہوگی, اس کے بعد دیکھا جائے گا اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا ہے. اس لیے کسی کا قرض ہے, اس قرض کی ادائیگی کیجیے. بہرحال ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہے کہ ہمارے گھر میں جو بھی انکم آ رہی ہے, ہمارے گھر میں جو پک رہا ہے, ہمارے گھر میں بچے جس غذا کو استعمال کر رہے ہیں وہ حلال ہو, پاکیزہ ہو, وہ شبہ والی رقم نہ ہو. پھر دیکھیے اللہ آپ کے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں گے. یہ پہلا نسخہ ہے. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب کتنے نسخے رہ گئے؟ ایک نسخہ اور بس. کل 2 ہی نسخے ہیں میرے پاس, سمجھ گیا نا. دوسرا نسخہ کیا ہے؟ اگر ہم اپنے بچوں کو نیک بنانا چاہتے ہیں تو دوسرا نسخہ یہ ہے کہ ہم خود بھی نیک بن جائیں. ارے کیا کرنا ہے؟ خود بھی نیک بن جائیں. دیکھیے, ماں باپ کی نیکی کا اثر بچوں کے اوپر پڑتا ہے, ماں باپ کی برائی کا اثر بھی بچوں کے اوپر پڑتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ باپ تو اندھیرے میں کہیں چھپ کر شراب پیے, جوا کھیلے, سٹے بازی کرے, اور وہ یہ سمجھے کہ میرا بچہ اولیاء اللہ میں شامل ہو جائے. عموماً ایسا ہوتا نہیں. اس لیے ہم کم از کم اپنے لیے نہیں تو اپنی لاڈلوں کے لیے گناہوں کو چھوڑ دیں, جھوٹ بولنا چھوڑ دیں, چغلی کھانا چھوڑ دیں, لوگوں کو دھوکہ دینا چھوڑ دیں, موبائل پر غلط قسم کے پروگرام, ویڈیو اور ناچ گانے اور فحش فلمیں دیکھنا چھوڑ دیں, کیونکہ ہماری نیکی کا اثر ہمارے بچوں کے اوپر پڑے گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ رات کو اٹھے, 2:30 بج رہے ہیں, سخت سردی کا موسم ہے. انہوں نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا, آخری عمر ہے, بڑی پریشانی کے ساتھ وضو کر رہے ہیں. لیکن پھر وہاں تہجد کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے دیکھا ان کا لاڈلا وہیں پہ سویا ہوا ہے. کہنے لگے, من اجلک یا بنی, بیٹے میں اتنی محنت رات کے آخری پہر میں اس لیے بھی کر رہا ہوں تاکہ میں یہ عبادت کروں گا, نیک کام کروں گا, تو میرا اللہ اگر مجھ سے راضی ہوگا تو ان نیک کاموں کی برکت سے اللہ تجھے بھی سدا بہار رکھیں گے, اللہ تجھے بھی شادابی عطا کریں گے. تو اس لیے باپ کی نیکی کا اثر ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ تو معلوم ہے نا, میں صرف اشارہ کر سکتا ہوں. جب وہ اس بستی میں پہنچتے ہیں جس بستی کے لوگ کیسے تھے, ارے بڑے بد اخلاق, انتہائی بخیل اور کنجوس قسم کے لوگ تھے. کسی نے ان کو کھانے پینے کے لیے نہیں پوچھا. اس زمانے آج کل کی طرح, آج کل تو اس علاقے میں اگر کوئی نہ پوچھے تب بھی یہاں ہوٹل ہیں, کھانے پینے کے سامان مل جاتے ہیں. پہلے تو ایسا تھا نہیں. انہیں خود زبان کھول کے کہنا پڑا, بھائی ہمارے لیے کھانے پینے کا تو نظم کرو. انہوں نے بھی صاف لفظوں میں ٹھیکا سا جواب دے دیا کہ نہیں, ہم بن بلائے مہمانوں کے مہمان نوازی نہیں کرتے. بڑے بد اخلاقی سے پیش آئے وہ اس گاؤں کے لوگ. لیکن اس گاؤں میں ایک دیوار گر رہی تھی. اللہ نے حکم دیا کہ آپ اس دیوار کو سیدھی کیجیے.
اس کا آپ کو کوئی چارج نہیں لینا ہے، آپ کو اس کی کوئی مزدوری نہیں ملے گی، کوئی عوض نہیں ملے گا، کوئی پیسہ نہیں ملے گا۔ ان حضرات نے سوچا کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کی وجہ بتلائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو، اگرچہ اس گاؤں میں بہت بد اخلاق لوگ ہیں، لیکن میرا یہاں ایک نیک بندہ تھا، جوانی میں ہی اللہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا تھا، لیکن اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، یتیم ہو گئے۔ اس نیک آدمی نے سوچا کہ میرے پاس ان بچوں کے لیے کچھ خزانے ہیں۔ آج کل کے حساب سے بینک اور لاکر کا سسٹم تو تھا نہیں کہ وہاں جا کر رکھ دو، اور گاؤں کے لوگوں کا حال تو معلوم ہے کہ وہ بہت ہی ظالم قسم کے لوگ تھے، تو ہڑپ کر جاتے۔ تو اس اللہ کے بندے نے اللہ کا نام لے کر اس خزانے کو زمین کے نیچے دفن کر دیا اور اس پر دیوار کھڑی کر دی تاکہ کسی کو احساس نہ ہو۔ بچے جب بڑے ہوں گے تو کسی نہ کسی طرح ان کی رہنمائی ہو جائے گی۔ وہی دیوار جھک گئی تھی اور گرنے والی۔ اب اگر وہ دیوار گر جاتی، اندر کا خزانہ، بارش کا موسم تھا، اندر کا خزانہ اوپر کو آ جاتا اور گاؤں کے وہ ظالم اور دبنگ قسم کے لوگ اس خزانے پہ قبضہ کر لیتے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، تمہیں اس دیوار کو سیدھی کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن 2 یتیم بچوں کا خزانہ اس دیوار کے نیچے دفن ہے، ان یتیم بچوں کا باپ نیک تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وہ ہمارا خاص بندہ تھا۔ ہم نیک بندوں کی اولاد کو ضائع نہیں ہونے دیتے، اس لیے اللہ نے وقت کے سب سے بڑے پیغمبر موسیٰ کو اور حضرت خضر کو اس دیوار کو سیدھی کرنے کے لیے بھیج دیا تاکہ نیک باپ کی اولاد ضائع ہونے سے بچ جائے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماں باپ کی نیکی بچوں کو کس طرح شادابی عطا کرتی ہے۔ اس لیے اپنے لیے نہیں تو کم از کم اپنے بچوں کے لیے ہمیں گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، اور خاص کر ایسے حالات میں جب آپ کو معلوم ہے پوری دنیا ہمارے خلاف متحد ہے اور کس طرح بچوں کو اور عورتوں کو بمباری کر کے شہید کیا جا رہا ہے، اور کس بے دردی کے ساتھ ان کے ساتھ ایک بالکل انسانیت کا ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے۔ ان حالات میں تو ہمارے اور آپ کے سب کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، اور اللہ کا ارشاد ہے انا عند منکسرۃ القلوب، میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ہوں۔ ان حالات میں بھی اگر ہم اللہ کی طرف متوجہ نہ ہوں، اپنے اعمال کی اصلاح کی فکر نہ کریں، اپنے ان مظلوم بھائیوں کے لیے، ان مظلوم مسلمانوں کے لیے اللہ کے سامنے اگر آنسو نہ بہائیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری ایمانی حمیت ختم ہو چکی ہے اور ہماری ایمانی غیرت ختم ہو چکی ہے۔ اس لیے ان حالات سے بھی ہمیں سبق لینا ہے۔ اللہ ان حالات میں ہمارے دلوں کو نرم کر دیتے ہیں۔ ہمارے لیے گناہوں سے بچنا، اپنے آپ کو بچانا، سود کی رقم کو چھوڑنا، انٹرسٹ کی رقم کو چھوڑنا اور دوسرے کے حق کو ادا کرنا اس وقت بہت آسان ہے اگر ہم تھوڑی سی فکر کر لیں۔ اس لیے سبھی حضرات اس کی فکر کریں۔ میں آپ سبھی حضرات کا شکر گزار بھی ہوں، اور آپ حضرات جس طرح مدرسے سے محبت رکھتے ہیں، علماء سے اور بزرگوں سے تعلق رکھتے ہیں، یہ واقعتاً قابل مبارکباد ہے۔ اور اصل تو یہ جلسہ دستار بندی کا جلسہ ہے، اور بہت سے علماء کرام، مفتیان کرام آپ کے سامنے خطاب کریں گے، وہ اس موضوع پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ میں صرف ان بچوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کتنے بچوں کی دستار بندی ہے؟ ماشاءاللہ 28 حفاظ کی دستار بندی ہونی ہے، اور ہر سال یہاں الحمدللہ اچھے خاصے حفاظ بھی تیار ہوتے ہیں، اور آپ کا یہ ادارہ بڑا نیک نام ادارہ ہے، بڑی اچھی تعلیم ہوتی ہے۔ ہم لوگ تو دارالعلوم میں بیٹھ کر ہی اندازہ لگاتے ہیں کہ دارالعلوم کو کس مدرسے سے کتنی غذا مل رہی ہے۔ غذا کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں سے کتنا غلہ آ رہا ہے، کتنا پیسہ آ رہا ہے، اس محلے سے، اس علاقے سے دارالعلوم میں کتنے طلباء کے ایڈمیشن ہو رہے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس مدرسے میں پڑھائی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ دارالعلوم میں داخلے کا ایک سخت معیار ہے، اور 10,000 طلباء آتے ہیں، اور ان میں سے چند کا داخلہ ہوتا ہے 1000 1500 کا، کبھی 2000 کا۔ لیکن ماشاءاللہ آپ کے لیے خوشی کی بات ہے، اس سے آپ کی محبت اور اعتماد میں اور اضافہ ہوگا کہ آپ کا ادارہ بڑا نیک نام ہے۔ دارالعلوم میں بھی اس کی حسن کارکردگی کی وجہ سے اساتذہ بھی جانتے ہیں، اور طلباء میں بھی اس کا نام ہے، اور یہ سب جو کچھ کام ہو رہا ہے یہ سب آپ حضرات
हजरात की मोहब्बत और ताउन और इखलास की वजह से हो रहा है। इसलिए मैं इन बच्चों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। यहाँ के जो असातिज़ा हैं, यहाँ के जो मोहतमिम हजरात हैं, ट्रस्टीज़ हैं, अराकीन हैं, उन्हें भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उसके साथ आप सभी हजरात को जो यहाँ से लेकर यहाँ तक बैठे हुए हैं या जो बार बार कहने के बावजूद भी अब तक खड़े हुए हैं, मैं आप सभी हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप हजरात की मोहब्बत की वजह से और आपके ताउन की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा तरक्की के मनाजिल तय कर रहा है। और जरूरत इस बात की है कि इस इदारे के साथ, बुजुर्गों के साथ, उलमा के साथ, खानकाहों के साथ, दावत व तबलीग के साथ, दारुल उलूम देवबंद के साथ, जमीयत के साथ हमारा ताल्लुक और मजबूत हो, मुस्तहकम हो। अल्लाह मुझे भी तौफीक दें, आप हजरात को भी तौफीक अमल से नवाजें। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।